بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ایف اے سال دوم کی اسلامیات اختیاری کا نصاب اور اس کا تعارف پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر دو بنیادی حصے ہیں اس سلیبس کے۔ سب سے پہلے تفسیر القرآن ہے، اس کے بعد شرح الحدیث ہے۔ اس کا یوں ہے کہ سب سے پہلے تعارف قرآن ہوگا، اس کے بعد مطالعہ قرآن، اس کے بعد تعارف حدیث، پھر مطالعہ حدیث اور آخر میں عربی گرامر۔ تو ٹوٹل یہ 5 ابواب بنتے ہیں جس کا تعارف اس ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ پہلا باب ہے تعارف قرآن۔ تعارف قرآن میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن کریم کا معنی اور مفہوم، کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کا لفظی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وحی کا معنی کیا ہے، وحی کہتے کسے ہیں۔ اس کے بعد اس کی کتنی اقسام ہے، کتنی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس کا تعارف آئے گا۔ اس کے بعد جو کچھ آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن کریم، وہ کچھ مکی دور میں نازل ہوا ہے، کچھ مدنی دور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور زندگی میں اور مدنی دور زندگی میں۔ تو جو مکی دور میں نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جو مدنی دور میں نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو ان دونوں کی خصوصیات کیا ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے، یہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید، اس کو پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کا مطالعہ کرنا کتنا اہم ہے، وہ کتنی اہم کتاب ہے، اس حوالے سے اس عنوان کے تحت بات ہوگی۔ اس کے بعد وہ کتاب جو ہم تک پہنچی ہے، اس کی جمع اور تدوین کے کتنے مراحل آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق، حضرت خلفائے راشدین، حضرت عثمان، حضرت علی، سب کے ادوار میں جو کچھ قرآن کریم کی جمع اور تدوین ہوئی ہے، اس کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن کا معنی ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ اعجاز معجزہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جو عام انسان کے بس میں نہ ہو۔ تو قرآن خدا کا ایسا کلام ہے کہ اس کی مثل بنانا، اس جیسی بنانا، کوئی کتاب بنانا، کوئی تحریر بنانا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ہے۔ تو اعجاز القرآن کس وجہ سے ہے، اس جیسی کتاب، اس جیسی تحریر کوئی اور کیوں نہیں بنا سکتا، اس کی وضاحت اس عنوان کے تحت آئے گی۔ اس کے بعد حفاظت قرآن۔ خدا کا کلام 1450 سال سے محفوظ ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت کے حوالے سے جو کچھ ہر دور میں ہوتا رہا، اس کے قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن کریم کی تدوین، اس کی تحریر، آگے پہنچانا، ان سب کے حوالے سے، حفاظت قرآن کے حوالے سے اس عنوان کے تحت بات ہوگی۔ یہ ہے پہلے باب میں تعارف قرآن کا سارا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مطالعہ قرآن۔ چونکہ قرآن کریم 30 اجزاء پر مشتمل ہے، 114 صورتیں ہیں، اور ہمارے پاس سیکنڈ ایئر میں جو ہمارا تعلیمی دورانیہ ہے وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ ہی پڑھنا ممکن ہوگا۔ تو مطالعہ قرآن میں جو ہمیں سلیبس کا حصہ ہے وہ سورۃ البقرہ کے پہلے 20 رکوع ہیں۔ سورۃ البقرہ، سب سے پہلے مطالعہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم جس سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مختصر تعارف اور اس کے اہم مضامین کا ذکر سب سے پہلے کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، اس کے اندر 286 آیات ہیں اور بڑے اہم مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کے اہم مضامین کا ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی پہلے 20 رکوع کا سلیس ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ترجمہ اور تفسیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ترجمے کا لفظی معنی، آیات کا لفظی ترجمہ سمجھا جائے، اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ کیونکہ ہمارے طلبہ اس مرحلے پر بالکل ابتدائی نوعیت کا ترجمہ بھی ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، تو ترجمے میں انتہائی اس پر فوکس کیا جاتا ہے، انتہائی توجہ دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ سمجھیں، لفظ کا لفظی ترجمہ کیا ہے،
پھر اس آیت کا ایک سلیس ترجمہ کیا جائے، پھر اس کے بعد اس آیت کی تفسیر کی جائے۔ تو یہ 20 رکوع ہیں پہلے سورۃ البقرہ کے، جس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جائے گا۔ تیسرا باب ہے تعارف حدیث۔ تعارف حدیث میں سب سے پہلے حدیث کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ حدیث کسے کہتے ہیں، پھر سنت اس کے ساتھ آئے گا، حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے، پھر ان کی کتنی اقسام ہیں، سند کے حساب سے، متن کے حساب سے وہ بیان کی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر اہمیت حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس کی عملاً ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ خدا کا کلام اپنی اہمیت رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اہمیت بھی مسلم ہے، تو یہ اہمیت ہے کیا، کس حوالے سے یہ احادیث کا پڑھنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے، اس عنوان کے تحت یہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد حجیت حدیث۔ حجیت حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث کو دلیل بنانا، بطور دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش کرنا حجیت حدیث کہلاتا ہے۔ اس عنوان کے تحت کن اسباب سے حدیث کو دلیل بنایا جا سکتا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد حفاظت حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محفوظ کیے، صحابہ کے بعد ان کے شاگرد و تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین، ایک پورا سلسلہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچی۔ حفاظت حدیث کے حوالے سے یہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد تاریخ تدوین حدیث، حدیث کو مدون کیا گیا، مرتب کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، اس کی مکمل تاریخ کہ کس دور میں سب سے پہلے تصنیف ہوئی، اس کے بعد پھر کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھنے کے حوالے سے کتابیں لکھی جاتی رہیں، اس کا سلسلہ کب تک چلتا رہا، یہ تاریخ تدوین حدیث کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں ان کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔ حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں ان کتابوں کا تعارف ہے اور ان مصنفین کا تعارف ہے جنہوں نے وہ کتابیں یا وہ مجموعے جمع کیے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ان 6 کتابوں کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ۔ صحاح ستہ سے مراد 6، صحاح کا مطلب صحیح احادیث۔ تو اس صحاح ستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہم فرامین جن کو صحیح کا درجہ حاصل ہے، اکثر کتابوں میں اکثر احادیث وہی ہیں جو صحیح کہلاتی ہیں، ان 6 کتابوں کا تعارف اور ان کے مصنفین کا تعارف اس میں پیش کیا جائے گا۔ چوتھا باب ہے مطالعہ متن حدیث۔ مطالعہ متن حدیث کے لیے ایک مشہور کتاب ہے اربعین۔ اربعین کا معنی ہوتا ہے 40۔ 40 اس عنوان سے، اس نام سے بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اربعین یعنی آپ کے 40 فرامین جو جمع کیے ہیں امام نووی نے، وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اربعین کا معنی، اس کتاب کا تعارف اور ان کے مصنف کا تعارف کہ انہوں نے ان کا نام کیا ہے، ان کی پیدائش کہاں ہے، وفات کہاں ہے اور ان کی علمی خدمات کیا ہیں، یہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اسی کتاب میں جو انہوں نے 40 احادیث جمع کی ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پیش کیا جائے گا۔ یہ ترجمہ بھی تشریح ایسے ہی ہے جیسے آیات اور سابقہ آیات میں بیان کیا گیا کہ اس کا ترجمہ انتہائی اہم ہے، اور اگر ترجمہ صحیح ہوتا ہے تو تشریح یقیناً اس کی صحیح ہوگی۔ تو اس 40 احادیث کا ترجمہ اور تشریح ہمارے حصہ ہے۔ اس کے بعد عربی گرامر۔ عربی گرامر میں اس مرحلے پر یعنی سیکنڈ ایئر کے مرحلے پر عربی گرامر کے حوالے سے انتہائی مختصر سوال آتے ہیں امتحانات میں، اور کم سے کم اتنی گرامر پیش کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے جو بنیادی عربی سمجھنے کے لیے کافی ہو۔ تو اس میں مختصر طور پہ پیش کیا جائے گا کلمہ کی تعریف، کلمہ کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اسم کی تعریف اور اقسام، فعل کی تعریف اور اقسام، فعل کی گردانیں یعنی فعل کی گردانیں ماضی، مضارع، امر، نہیں وغیرہ یہ کیسے بنتا ہے، اس کے صیغے کون سے ہیں، اور اس کے بعد واحد، جمع، مذکر، مؤنث، تذکیر و تانیث کے حوالے سے مزید چیزیں بیان کی جائیں گی۔ تو مجموعی طور پر یہ ہے سارا سلیبس جو ہم سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر زیادہ تر حصہ ترجمے کا ہے، آیات کا ترجمہ ہے، احادیث کا ترجمہ ہے، اور اس کی تشریح ترجمے کی بنیاد پر ہے، اور اس سے پہلے قرآن کریم کا تعارف ہے، حدیث کا تعارف ہے، اور آخر میں گرامر کا کچھ حصہ ہے۔ یہ ہے کل سلیبس سیکنڈ ایئر کا جو ہم نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے اس کو مکمل کریں گے۔
السلام.